لیکن کب ہوتا تھا جائز؟ اللہ ہی نے جائز کیا تھا. کب؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز کو جائز کیا تھا. تو یہ ناسخ اور منسوخ ہے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ما ننسخ من آیتن، ہم کبھی کسی آیت کو منسوخ کر دیں اور ان سے یا اس کو مٹا دیں، بھلا دیں، تو ناتی بخیر منہا، اس سے بہتر ہم لاتے ہیں، اور مثلیہ یا اس جیسی لاتے ہیں، اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی لاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین بیان کرا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ناسخ منسوخ کی بہت لمبی چوڑی بحث ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کیا کرتا ہے کہ کسی آیت کو باقی رکھتا ہے لیکن اس کا حکم نہیں ہے، یعنی وہ آیت پڑھی جاتی ہے اس پر عمل نہیں کیا گیا. کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کسی آیت کا جو حکم ہے اس کو ہٹا دیتا ہے اور دوسرا حکم لاتا ہے، اس کو وہاں سے منسوخ کر دیتا ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح کی قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. اور ناسخ اور منسوخ یعنی کون سی آیت ہے جس کو ہٹا کر دوسری آیت لائی گئی، یہ شاید 5 جگہوں پر ہے. 5 جگہوں پر اللہ نے پورے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو ہٹا دیں، بھلا دیں، تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا لاتے ہیں. یہ کیوں بیان کیا گیا؟ یہ اس لیے بیان کیا گیا کہ مسلمان یہ نہ سوچنے لگے کہ وہی تو ٹھیک تھا، اس کو کیوں ہٹا دیا گیا. تو اللہ نے کہا کہ تمہارے کہنے سے تھوڑی نہ ٹھیک ہو جائے گا، ہم نہ جانتے تمہارے لیے کیا بہتر ہے. جیسے اللہ رب العالمین ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے کہ نہیں. بہت سے لوگ بیماری میں، قرض میں، تکلیف میں، مصیبت میں، ہر طرح کے مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں. تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے جو کیا وہ بہتر کیا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اللہ امتحان لینے کے لیے کر رہا ہے، اللہ آزمانے کے لیے کر رہا ہے، اللہ آزمائش میں ڈال رہا ہے. اور اس کی بنیاد پر کتنا بڑا اجر اللہ دے گا یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ نے کتنا بڑا بڑا اجر رکھا ہوا ہے. ایک حدیث شریف پر سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان والوں کو، اللہ والوں کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ مصیبت بھی ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے. بیماری کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ کو مٹاتا ہے. جیسے لوگ نہیں کہتے ہیں کہ 10 سال سے ہم بیمار ہیں، گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد ہے، 5 سال ہو گیا، 6 سال ہو گیا. میرے بھائیوں، وہ تو بیماری تو ہماری لیے نعمت، وہ رحمت ہے ہمارے لیے بیماری. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دنیا میں بھگت لیں. اللہ کیا چاہتا ہے کہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے چاہے جانے میں یا انجانے میں، ہم اس کو دنیا ہی میں بھگت لیں. اور اللہ کتنا رحیم و کریم ہے کہ جان بوجھ کر اللہ ہمیں دنیا میں پریشان کر دیتا ہے. بیماری دے دے گا، قرض دے دے گا، پریشانی دے دے گا. کسی کو اولاد ہی نہیں دے گا، اس کو اولاد کی بڑی خواہش ہے، وہ بھی نعمت اللہ اسے چھین رہا ہے. کیوں چھین رہا ہے؟ ہمیشہ پازیٹیو انسان پازیٹیو سوچتا ہے. اللہ اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے گناہ کھاتے میں گناہ بہت ہے. ورنہ ہم لوگ سے پوچھا جائے تو ہم میں سے ہر کوئی کہیں گے کہ نہ ہم گناہ کروے نہیں کرتے. ہر کوئی کہے گا نہیں ہم تو گناہ نہیں کرتے، کبھی نہیں کیے. لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم لوگ کیا کہ نہیں. تو اللہ اس بیماری اور اس گناہ کے ذریعے سے، اس بیماری کی اور آزمائش کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک دم ہم لوگ کلین ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ سیدھا کہے گا اب تو کچھ گناہ ہے ہی نہیں، تو جاؤ جنت میں. اب کیا سوال ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا. تو کبھی بھی مصیبت کو، پریشانی کو، بیماری کو، تکلیف کو گالیاں نہیں دینا چاہیے، غلط نہیں بولنا چاہیے، نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے. مومن کو کانٹا بھی اگر چبھ جائے تو اللہ اس کے ذریعے سے اس کو ثواب پہنچاتا ہے. اتنی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم اس کی جیسا بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا ہی ہم لا دیتے ہیں. آگے اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 107 کے اندر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے. اللہ نے یہاں پہ دیکھیے، یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے، قرآن کا ایک انداز ہے. اللہ ایسے ہی بیان کر سکتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العالمین کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. لیکن ایک انداز قرآن کا یہ بھی ہے کہ علم تعلم یعنی زور، مطلب مضبوطی پکڑنے کے لیے، مضبوطی پکڑنے کے لیے. کیا تم کو نہیں جانتے ہیں؟ تم کو نہیں معلوم تھا ایسا ایسا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ کچھ معاملہ گمبھیر ہے، کچھ سیریس میٹر ہے. اللہ بیان کرا علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہ. یعنی بادشاہ کون ہے زمین کا؟ اللہ تعالیٰ. اور آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب ان دونوں کو ملا دیجئے، زمین سے لے کر آسمان تک کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین. ہر چیز اس کی غلام ہے، اس کائنات کی ہر چیز اس کی غلام ہے. اور بادشاہ، حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور اللہ خود یہاں پہ کہہ رہا ہے. اللہ کو یہ کیوں بتلانے کی نوبت آئی؟ کیوں اللہ رب العالمین بیان کرنے پر تلا؟ اس لیے کہ ہم انسانوں کی فطرت میں نسیان ہے، ہم بھول جاتے ہیں. اللہ اگر خوشی دیتا ہے تو فوراً اس کو لے لیتے ہیں، اور ذرا سا اللہ نے دکھ دیتا ہے، اللہ دکھ دیا تو مارے گھبراہٹ کے، پریشانی کے ہم زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں. یہ انسان کی فطرت میں.
खुशियाँ जब तक मिलती रहेंगी बिल्कुल ठीक, अल्लाह ने ज़रा सा थोड़ा टाइट किया तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो अल्लाह बयान करना चाहता है कि जब खुशी मिले तो शुक्र अदा करो, जब दुख मिले तो सब्र करो, दुआ करो। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुम नहीं जानते कि बेशक अल्लाह ही के लिए ज़मीन और आसमान की बादशाहत है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, ये बिल्कुल हमारे अक़ीदे की सबसे बड़ी आयत है। अकायद क्या है? वमा लकुम, और तुम्हारे लिए नहीं है, माँ नाफिया है, नहीं के माना में होता है। वमा लकुम, और तुम्हारे लिए नहीं है, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं, अल्लाह के अलावा तुम्हारे लिए, मिन वली वला नसीर, ना कोई तुम्हारा दोस्त ना मददगार, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अब समझ ले, यहाँ तक लिए अब समझ ले कि अल्लाह ताला ने अपने बारे में जो बयान किया और बयान करने के बाद तमाम चीज़ों की नफ़ी कर दी, यानी इनकार कर दिया। अल्लाह के अलावा कोई कितनी बड़ी दुनिया की हस्ती क्यों ना, या कोई कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना गुजर गई हो, नहीं समझे बात को। हम लोग अल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं कि आप अल्लाह के पैगंबर थे, नबी थे, बंदे थे। अल्लाह कह रहा है कि नबी भी नहीं बचा सकता, समझ रहे बात, अल्लाह के अलावा कोई मददगार कोई नहीं। अब अल्लाह के रसूल से बड़ी शख्सियत दुनिया में किसकी हो? सब इमामुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया, तमाम नबियों के इमाम, तमाम नबियों के सरदार, रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह क्या बयान कर रहा है? वमा लकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है तुम्हारा, मिन वली वला नसीर, ना ही तुम्हारा दोस्त कोई होगा और ना कोई तुम्हारा मददगार, कोई नहीं बचा सकता अल्लाह के कहर से, अल्लाह के अजाब से। ये अल्लाह ने क्यों बयान किया? क्यों बयान किया? पहले हिस्से में चले जाइए, अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ने कहा कि जब बादशाह एक हैं तो दो बादशाह नहीं हो सकते। हुक्मरानी समझते हैं ना, हुक्मरानी मतलब क्या हुआ? हाकिम एक होगा, 10 हाकिम नहीं हो सकते, 2 हाकिम नहीं हो सकते, वरना दोनों के अलग मिजाज हैं। आप अगर अदालत में जाए और 2 जज बैठे रहे, दोनों के जरूरी नहीं कि मिजाज एक हो जाए। इंसान की फितरत अलग अलग है, किसी इंसान को ग्रीन कलर पसंद है, किसी को रेड पसंद है। आप रेड वाले हो गए ग्रीन पसंद कीजिए, बोले कैसे पसंद कर ले, आपको अच्छा ही नहीं लगता, फितरत अलग अलग है। तो अल्लाह ने कहा कि बादशाहत जो है ज़मीन व आसमान की वो मेरे पास है, अल्लाह के पास है, और अल्लाह जो चाहता है करता है, अल्लाह जो चाहेगा करेगा, और अल्लाह के अलावा कोई भी तुम्हारा मददगार नहीं हो सकता। कहने का मकसद है कि अल्लाह ही की तरफ लौट जाओ, लौटो अल्लाह की तरफ, डरो अल्लाह से। आगे आयत नंबर 108 में अल्लाह बयान कर रहा है, अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, क्या तुम अपने रसूल से वही सवाल करना चाहते हो जैसा कि इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया? ये यहूदियों से कहा जा रहा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, उनसे कहा जा रहा है कि तुम क्या अपने रसूल से उसी तरह के सवाल करना चाहते हो जो सवाल इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किया गया, यानी परेशान करना, परेशान करना। बनी इस्राइल के वाक़या पढ़े ना, कैसे कैसे सवाल किए करते थे वो लोग। गाय ज़बह करने का हुक्म हुआ तो कौन सी कलर हो, कैसी हो, नहीं हो, कुछ भी करने के लिए कहा गया तो बिल्कुल जिद पकड़ लेते थे, हम ईमान लाएंगे जब तक कि अल्लाह को देख ना लें। यानी इस तरह की बातों को अल्लाह ने यहाँ बयान किया कि उन्हीं यहूदियों से जो अल्लाह के नबी के ज़माने में थे कि क्या तुम अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही सवाल करना चाहते हो जैसा कि इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाता था। अल्लाह ने बयान किया, अम तुरीदूना अन वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअ सबील, और जो कोई भी ईमान को, अपने ईमान को कुफ्र से बदल देगा, जो कोई भी अपने ईमान को कुफ्र से बदल दे, फ़क़द ज़ल्ल सवाअ सबील, तो वो गुमराही के रास्ते पर चल दिया। जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया कि सबसे कीमती दौलत हिदायत है, ईमान है सबसे कीमती दौलत। अब ऐसे में कोई शख्स दुनिया की चाक व चौबंद को देखकर, या अल्लाह ने उसको बहुत ज़्यादा आजमाया था, आजमाइश में फेल कर दिया, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, और कहा कि चलो ये दिन सही नहीं है, कितना आजमाइश, इतनी गरीबी कोई पूछता नहीं, चलो हम गैर मज़हब को कबूल कर लेते हैं, वहाँ पे काफ़ी पैसे वगैरह हैं, मदद की जाएगी। तो अल्लाह बयान करो, मैं ये तबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, जो अपने ईमान को कुफ्र से बदल देगा, यानी ईमान छोड़कर ईमान से निकल जाएगा और कुफ्र को थाम लेगा, पकड़ लेगा, फ़क़द ज़ल्ल सवाअ सबील, तो वो क्या है, सीधा गुमराह होगा, सीधा सीधी वो गुमराह हो गए, गुमराही के रास्ते पर चल पड़ा। आगे अल्लाह बयान करा आयत नंबर 109 के अंदर, वद्दा कसीरु मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़ारा हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हक़। अहले किताब में से अक्सर ये चाहते हैं कि हक़ के आ जाने के बाद, हक़ तो आ गया, जिससे हम लोग के पास हक़ आ चुका है कि अल्लाह एक है, वही दुनिया कायनात का मालिक है, हक़ है कि नहीं है? अल्लाह हक़ है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, ये भी हक़ है,
یہ قرآن حق ہے، حق تو آ چکا ہمارے پاس، اب حق کے آ جانے کے بعد اب اہل کتاب کیا چاہتے ہیں، وہی بیان اللہ کر رہا ہے۔ حق کے آ جانے کے بعد اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کو کفر سے بدل دیں۔ کس وجہ سے؟ حسدم من عند انفسہم، محض حسد اور بغض کی وجہ سے، حسد اور بغض کی وجہ سے اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تمہارے ایمان کو کفر سے بدل دے۔ اب دیکھیں آج کے زمانے میں بھی ہم مسلمان اللہ کے ماننے والے ہیں اور ہم اپنے ایمان پر رہتے ہیں، چلنا بھی چاہتے ہیں اپنے اسلام پر، لیکن اہل کتاب کبھی نہیں چاہتے۔ یہود و نصارہ طرح طرح کی سازش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم لوگ تو سوئے ہوئے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پیچھے سازش کیا ہو رہی ہے۔ جس دن جاگ جائیں گے تو حقیقت پتہ چل جائے گی۔ اب یہ دیکھیے موبائل، یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کے نگیٹو پہلو بھی ہے، پازیٹیو پہلو بھی ہے۔ آپ اس کو اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں، قرآن پڑھیں، حدیث ڈاؤن لوڈ کریں، کچھ نیکیاں کر سکتے ہیں، اور اس سے برائی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ برائی بھی ہوتی ہے۔ تو اہل کتاب ایسی کرتے ہیں، ڈائریکٹ آپ سے نہیں کہیں گے کہ اب اللہ کو چھوڑ دیجیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی آ کر آپ سے کہے گا کہ آپ ایک دم نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں غلط سلط بولیے، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیجیے، تو آپ کریں گے؟ کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ڈائریکٹ کوئی مسلمان نہیں کرے گا، تو وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں سازش کی۔ سازش کیسے؟ جیسے کوئی آ کر کہے کہ بھائی ایسا کرو کہ تم مان لو کہ نماز 4 وقت فرض ہے، بولے گا کوئی مسلمان کہے گا ہم من بھی نہیں کریں گے، 5 وقت فرض ہے، 5 وقت فرض ہے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت مضبوط ایمان والا ہے، اس کو کیسے سمجھانا ہوگا وہ لوگ جانتا ہے۔ وہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کو موبائل دے دیں گے اور رات بھر جاگیے، 2 بجے 3 بجے، جیسے فجر کا ٹائم ہو سو جائیے۔ چھڑوا دیے کہ نہیں چھڑوا دی نماز؟ ان کو حکمت پتہ ہے، تدبیر جانتے ہیں کہ کیسے ان کو چھڑوانا ہے نماز۔ ڈائریکٹ بولیں گے نہیں چھوڑے گا، کوئی نہیں چھوڑے گا، ڈائریکٹ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے، بولے نہیں 5 وقت فرض ہے، حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی 5 وقت فرض ہے، تو کہیں گے کہ اچھا مت پڑھنا فجر میں، ٹھیک ہے 4 وقت پڑھنا، نہیں ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے یہ ایک لا کے کھلونا دے دیا آپ کو۔ اب آپ جس کو صبح فجر میں اٹھنی ہے، اب وہ 2 بجے سوئے گا کیسے اٹھے؟ اب خود سوچے نا، 6 بجے آپ کو ڈیوٹی جانی ہے، آپ 4 بجے سوئیں گے اٹھیں گے 6 بجے؟ کبھی نہیں اٹھیں گے، یہ تو پریکٹیکل بات ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا، لیکن آج کے ڈیٹ میں بالکل فٹ ہو جاتا۔ اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ حق کے آ جانے کے بعد تمہارے ایمان کو کفر سے بدل دے، تمہارے ایمان کو کفر سے بدل دے۔ اور یہ بات بھی بعید نہیں ہے، بیجا نہیں ہوگا بولنا کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہو یا بہن ہو وہ اب مرتد ہو رہے ہیں، یعنی اسلام کو چھوڑ کر غیر دین کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ آج کی رپورٹ ہے، یہ بہت پہلے کی بات نہیں، 10 سال پرانی بات ہے، 20 سال پرانی بات ہے۔ بالخصوص ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں۔ مرتد کا مطلب اسلام کو چھوڑ کے دوسرے کسی دھرم کو قبول کر لینا۔ آج ہو رہا ہے ایسا، کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ لوگوں کی طرح ایکٹیویٹی اور لوگوں نے نہیں دکھائی۔ آپ نے قرآن کا درس رکھا، 10 نہیں 2 لوگ سمجھ گئے کہ نہیں قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہو گئے، قرآن سے قریب ہو گئے۔ اس طرح کی چیزیں جب نہیں ہوں گی، یعنی کوئی بھی کھلاڑی پریکٹس نہیں کرے گا تو کیسے کھیلے گا؟ کوئی اپنے نام پہ تھوڑی نہ کھیلتا ہے کہ بہت بڑا میرا نام ہے اور میں ایک دم بالکل ہر میچ اچھا کھیل دوں گا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کی اصل، اس کی جو فٹنس کا جو راز اس کا پریکٹس ہے، اس کی بنیاد پر چین ہوتا ہے اور سلیکشن ہوتا ہے۔ یہ بھی دین کی دعوت، یہ پریکٹس ہے۔ اگر ہم قرآن سے دور ہوں گے تو اللہ ہم سے دور ہو جائے گا، اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے ہم۔ اور آج کل یہی ہو رہا ہے کہ نہ ہمارے گھروں میں دین ہے، نہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، نہ ہمارے گھروں میں احادیث ہے، نہ نماز ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برائے نام ہم مسلمان رہ گئے۔ ہمیں جو اچھا لگ رہا ہے ہم سمجھ رہے کہ یہی صحیح ہے، جو اچھا نہیں لگ رہا ہم سمجھ رہے کہ غلط ہے۔ لیکن ہمارے اچھے اور غلط سوچنے سے غلط صحیح نہیں ہو جائے گا اور صحیح غلط نہیں ہو جائے گا۔ ہاں یہ کسوٹی اللہ نے بیان کیا قرآن کتاب و سنت۔ کسی چیز کو سمجھنا اچھا ہے یا برا، یا تو قرآن بتائے گی یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بتائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ دیکھیے کہ اللہ نے کیا بیان کیا آیت نمبر 109 کے اندر، جو آج کے درس کا آخری آیت ہے، کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ حق کے آ جانے کے بعد ہمارے ایمان کو کفر سے بدل دے، اور بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی بہن آج مرتد ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا فاعفوا واصفحوا، چھوڑ دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ نے بیان کیا اس زمانے میں کہ محمد یہ کیا چاہتے چھوڑ دیجیے نا، ان کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ ان کی اکثریت کیا چاہتی ہے کہ آپ کو ایمان سے نکال کر کفر میں ڈال دے۔ فاصفحوا، فاعفوا درگزر فرما دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اس کا اللہ نے کہا واصفحوا، چھوڑ دیجیے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ جیسے ایک آدمی آپ کو آ کے سامنے کہہ رہا کرے تم کو ہم تباہ کر دیں گے، تم کو برباد کر دیں گے، تمہارا جینا مشکل کر دیں گے،
तो हम उसकी बात पर फोकस करें, ध्यान दें, हम अपना काम करें। बात समझ में आ रहा है? तो घर वाले क्या कहेंगे, चाहे टेंशन ले, छोड़ो ना उसको जो करना करने दो, तुम अपना काम करो। यानी अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास कमतरी से निकाल रहे हैं। नेगेटिव सोच ना हो जाए, क्योंकि आदमी भी डर जाता है किसी चीज़ को लेकर। तो पॉजिटिव इंसान अगर पॉजिटिव रहेगा तो सामने वाला हावी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको धमकी दे के आया। आज 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, वो मजल्ले से खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, अपना आना जाना कर रहा है, तो उसको मेरी धमकी तो असर ही नहीं हुआ। क्यों असर नहीं हुआ? लोग कहते हैं घर वाले छोड़ो, क्या उसके चक्कर में पड़े, ठीक है जाओ, उसको जो करना है करने दो, अपना काम करें, हम अपना काम करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा कि फ़ाफ़ू, माफ़ कर दीजिए, दरगुजर करिए, वस्फ़ू, छोड़िए, हटाइए, हत्ता याति अल्लाह बिअम्री, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए। ये कह रहे हैं ना, ये क्या करना चाहते हैं? ईमान वालों को कुफ्र में ले जाना चाहते हैं। ठीक है, करने दीजिए कोशिश, अल्लाह का हुक्म आएगा इनके ऊपर, अल्लाह का फैसला आएगा इनके ऊपर, ये अपनी परवाह करे, गैरों को छोड़े। अल्लाह ये बयान करना चाहता है कि ये अपनी परवाह करे कि इनका क्या अंजाम और भयानक और दर्दनाक अंजाम होने वाला है। इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर मुतलक हैं, हर चीज़ पर कादिर अल्लाह ताला। अल्लाह ने कोई तूर को सामने खड़ा कर दिया, ये अल्लाह की कुदरत में शामिल है। तो चाहे तो अल्लाह कर सकता है, अल्लाह चाहे तो आसमान को ज़मीन में ला दे, ज़मीन को आसमान पे ले जाए, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। ये आज का दर्स का आखिरी आयत थी। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हक बात सुनने, हक बात कहने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। और इस आज के दर्स के अंदर जो भी सवालात हैं, सामने से भी आप लोग जो मौजूद हैं पूछ सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन हैं वो लिख कर पूछ सकते हैं या पूछ सकते हैं।